السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد یا جن کی مقدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ فلاں کام اتنی تعداد میں کرنا ہے، فلاں کام اتنی تعداد میں کرنا ہے جو بہتر ہے۔ اسی طرح جس طرح فرض نماز کے متعلق آتا ہے کہ فرض نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے دو لوگوں کا ہونا لازمی ہے، ایک مقتدی بن جائے اور ایک امام بن جائے۔ تو اسی طرح جو جنازے کی نماز ہے، اس کے متعلق جو کم سے کم تعداد احادیث میں آتی ہے وہ 40 کی ہے۔ وہ اس طرح سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 رجلا 40 مرد اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن لا یشرکون باللہ شیئا، کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ان 40 لوگوں نے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو جب اس شخص کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اس کے لیے جب بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان 40 لوگوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم تعداد نہیں بتائی، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم جو ہے وہ 40 کی تعداد ضروری ہے۔ اور شرک سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ شرک سے مراد کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو، خواہ وہ انسان ہے یا بے جان چیز ہے، بے جان چیز سے مراد کڑا، بے جان چیز سے مراد داغا باندھنا، بے جان چیز سے مراد تعویذ لٹکانا، بے جان چیز سے مراد کسی قبر کی پوجا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو کسی شخص نے اتنا سا بھی عمل کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کی دعا جو ہے وہ عام طور پہ بھی قبول نہیں ہے اور وہ کسی میت کے حق میں بھی قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 40 ایسے لوگ جو عبادت گزار ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں 100 لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ 100 ایسے لوگ جو موحد ہوں، یعنی کہ عبادت گزار ہیں، شرک نہیں کرتے۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 100 کا ذکر کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کا ذکر کیا ہو، تو بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مزید احسانات کرتے ہوئے 40 لوگوں کو کہہ دیا ہو کہ 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں اگر ہوں گے، 40 لوگ جو ہیں موحد ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تو ان کی سفارش قبول ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے
اب کئی ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں جو کثیر تعداد میں جن کے جنازے اٹھائے گئے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ نمازیں وغیرہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تو وہ نہیں بلکہ میرے حساب سے بیچ میں تقریباً 95% لوگ تو ایسے ہی ہوں گے جو موحد ہوں گے، تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو ادھر ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے متعلق بتانا لازمی نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی ایسی احادیث آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے متعلق صحابہ کرام کو خبر دی، جس طرح میں نے کل کی نشست میں بتایا تھا کہ نجاشی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کے جا کے صف بندی کروا کے آپ نے ان کو بتایا ہی تو پتہ لگا ہوگا۔ تو خبر دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خبر نہ دیں، اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، تو اگر اپنے ہی پڑھیں گے تو میرے حساب سے صرف گھر والے ہی ہوں گے، ان میں سے بھی تقریباً 15 یا 20 لوگ ہی ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو بتایا جائے جو عالم ہیں اور جو قرآن و حدیث کو بہتر جانتے ہیں، ان لوگوں کو بتایا جائے کہ میرا فلاں فوت ہو گیا ہے، وہ آئیں آ کے جنازہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے ان کی آنے کی وجہ سے، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری میت کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے جو پیارے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور جس قبر میں وہ لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔